الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج جس طرف بھی نظر دوڑائیں ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے. کوئی اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے گھر کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، اور کوئی صحت کی وجہ سے پریشان ہے، اور کوئی اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے پریشان ہے. حکومت عوام کی وجہ سے پریشان ہے اور عوام حکومت کی وجہ سے پریشان ہے. ہر بندہ پریشان ہے، امیر بھی پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے، دنیا دار بھی پریشان ہے اور دیندار بھی پریشان ہے. سمجھ نہیں آتی کہ اس پریشانی سے چھٹکارا کیسے حاصل ہے. ہمارے لیے یہ پریشانیاں بنی اسرائیل کے اس میدان جیسی بن گئی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے میدان کے اندر، کھلے میدان میں اللہ نے بند کر دیا تھا. یعنی میدان کھلا ہوا تھا، کوئی چار دیواری نہیں تھی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اس میں کھلا میدان تھا، لیکن اللہ نے ان کو وہاں گرفتار کر دیا. اور وہ گرفتاری عجیب تھی کہ جو آدمی وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا کہ میں یہاں سے نکل جاؤں، بھاگ جاؤں، وہ بھاگتا رہتا بھاگتا رہتا بھاگتا رہتا. جب دوبارہ دیکھتا تو وہ وہیں پہ کھڑا ہوتا. تو ہمارا بھی حال ایسا ہی ہے کہ ہم پریشانیوں سے، غموں سے بھاگنے کے لیے کمر بستہ ہوتے ہیں. لنگوٹ کس کے ہم میدان میں اترتے ہیں. اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ وسلم اللہم صلی اللہ وسلم اللہم صلی اللہ وسلم وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.
بڑی کوشش کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، اور ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے اس دفعہ تو ہم نکل ہی جائیں گے، لیکن جب ہم مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہی کھڑے ہوتے ہیں۔ آج اس مجلس میں ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہم سب کا ایمان ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں خوشیاں خود سے نہیں لا سکتا۔ خوشیاں کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں خوشیاں دے دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اس کو غم کے سمندر میں اس کے غوطے لگواتے ہیں، چاروں طرف اس کو غم ہی غم نظر آتا ہے۔ تو خوشیاں دینے والا اللہ اور غم کو دور کرنے والا اللہ۔ بولیے بھائی، غم کو دور کرنے والا کون؟ اللہ۔ نہ ہم خوشیاں لا سکتے ہیں، نہ ہم غموں کو دور کر سکتے ہیں۔ تو جب ہمارا ایمان ہی یہی ہے تو پھر خوشیاں زندگی میں لانے کی محنت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا والا کام اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں۔ خوشیاں تو اللہ دیتے ہیں، اور ہم خود سے کوشش کر کے خوشیاں لانا چاہتے ہیں۔ چھوٹا بچہ اگر اپنے والد کی سیٹ سنبھالنے کی کوشش کرے، 4 سال میں، 5 سال میں، 6 سال میں، چھوٹی عمر میں، اپنے والد کی ذمہ داریوں کو اور اس کے بوجھ کو اور اس کے تمام کاموں کو وہ خود سنبھالنا چاہے، تو سوائے پریشان ہونے کے اور کیا ہوگا؟ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کو اس کا باپ بھی یہی کہے گا، اور اس کو لوگ بھی یہی کہیں گے کہ بیٹا اپنی اوقات میں رہو، بیٹے ہو بیٹے بن کے رہو، باپ بننے کی کوشش نہ کرو، پریشان ہو جاؤ گے۔ توجہ فرمائیے گا، آپ حضرات کی اگر توجہ رہے گی تو کچھ بات عرض کر سکیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لیے خیر کے فیصلے کر دیں گے۔ اور اگر آنے جانے والوں کو دیکھتے رہیں گے تو اس سے ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ شیطان ہم مسجد میں آ جائیں تو وہ ہم سے مایوس نہیں ہو جاتا، وہ پیچھے ساتھ ہی آ جاتا ہے کہ اب یہاں جب پہنچ گیا ہے تو اب اس نے وقت بھی نکال لیا، یہ دین کی بات سننے میں بیٹھ گیا، تو اب اس کا یہ سب کچھ کیسے ضائع کیا جا سکتا ہے؟ تو شیطان ہماری اس محنت کو ضائع کرنے کا بڑا آسان اس کے پاس راستہ ہے کہ جدھر کوئی اٹھ کے آیا گیا، کوئی کام ہوا، سارا مجمع ادھر دیکھے گا، بس وہ کامیاب ہے۔ ہمارا دھیان ادھر لگا رہے گا، ہمیں آدھی بات سمجھ آئے گی، آدھی نہیں آئے گی۔ تو جب انسان کو آدھی بات سمجھ آئے اور نہ آئے تو وہ پھر عمل کیا کرے گا؟ مجھے آپ بتا دیتے ہیں کہ بھئی حیدرآباد اگر آپ نے جانا ہے تو آپ یہ راستہ اختیار کریں، اور میرا دھیان ادھر ادھر ہو، آدھی بات میں آپ کی سنوں اور آدھی نہ سنوں، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ میں حیدرآباد پہنچ جاؤں گا یا راستے میں کھڑا ہو کے پریشان ہو جاؤں گا۔ تو بالکل اسی طرح اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو توجہ اور دھیان سے نہ سنا جائے تو انسان اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ آج ہم نے دین کی بات کو توجہ سے سننے کے اندر بھی کوتاہی شروع کر دی کہ بات کو دھیان سے سنتے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات بڑا قیمتی وقت نکال کے بیٹھے ہیں، یہ آپ لوگوں کے آرام کا وقت تھا، سارا دن کی اپنی مصروفیات کے تھکے ہوئے آپ نے یہ وقت اللہ کے لیے نکالا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ رحمتیں دے دے، برکتیں دے دے۔ اس نیت سے آپ بیٹھے ہیں، آپ کو کسی پیسے کی لالچ نے نہیں بٹھایا ہے، آپ کو کسی دنیا کے بادشاہ کی جو ہے دباؤ نے نہیں بٹھایا ہے، صرف اس امید سے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو ہم پوری توجہ سے بیٹھیں گے تاکہ ہمارے اس مقصد میں ہمیں کامیابی حاصل ہو جائے۔
کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو توجہ سے سن کے پلے باندھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دروشی پڑھ لیجیے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بیٹا جب باپ بننے کی کوشش کرے گا تو ہر کوئی اس کو یہی کہے گا کہ تم بیٹے بن کے رہو، باپ بننے کی کوشش نہ کرو۔ تو بالکل اسی طرح ہمارے لیے یہی بات ہے کہ ہم بندے بن کے رہیں، خدا بننے کی کوشش نہ کریں۔ جو کام اللہ کا ہے وہ اپنے ہاتھ میں لینے کی کیا ضرورت ہے؟ والد گھر میں گوشت لایا ہے تو بچے کو چاہیے کہ وہ کہے ٹھیک ہے، ابو بہتر سمجھتے ہیں، اور اگر وہ گھر میں سبزی لایا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ ابو نے بالکل ٹھیک کیا، اور اگر وہ دال لایا ہے تو وہ کہے ٹھیک ہے۔ جو چیز بھی اس نے مناسب سمجھی ہے ہماری صحت کے اعتبار سے، ہماری ضرورت کے اعتبار سے، ہمارے کھانے پینے کے حساب سے، والد نے جو ہمارے لیے فیصلہ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر بچہ اعتراض کرنا شروع کر دے گا کہ ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، تو سوائے پریشانی کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت ہمارے لیے زندگی میں جو حالات کا فیصلہ کر رہے ہیں، ہمیں بندہ بن کر یوں کہنا چاہیے، اللہ میں اس پہ بھی راضی ہوں، اللہ میں اس پہ بھی راضی ہوں، اللہ میں اس پہ بھی راضی ہوں۔ ہمیں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا سیکھنا ہے۔ ہم نے اعتراض کرنا سیکھا ہے، ماں پہ اعتراض، باپ پہ اعتراض، پیر مرشد پہ اعتراض، استاذ پہ اعتراض، اپنے افسر پہ اعتراض، اپنے حکومت والوں پہ اعتراض، حتیٰ کہ یہ اعتراض کرنے کی اتنی عادت پڑ گئی ہے ہمیں کہ ہم اللہ پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ کے نبی پہ بھی اعتراض ہے، اللہ نے میرا نصیب ایسا لکھ دیا ہے، بڑا غلط کیا بھائی۔ تو یہ ہماری نادانی ہے کہ ہم نے غم اور پریشانی کا خود ٹھیکہ لے لیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں۔ جی میرے اللہ، آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں ہم راضی ہیں، آپ ہمارے لیے یہ فیصلہ کرتے ہیں ہم راضی ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی، ان آیات کے اندر، وہ سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں وہ آیات ہیں، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اس وقت خطاب جو تھا وہ تو صحابہ کرام کو تھا، امت میں سب سے پہلے اللہ کا جو پیغام اور خطاب آیا تو وہ صحابہ کو تھا، اور ان کے بعد پھر جیسے جیسے لوگ آتے گئے تو اللہ کا پیغام ان کے لیے بھی آتا گیا۔ تو اب اللہ نے ان آیات میں عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا ہم تمہارے ظاہری اعمال پر بھی پوچھ گچھ کریں گے اور ہم تمہارے دل کے خیالات کے اوپر بھی پوچھ گچھ کریں گے۔ اب صحابہ اکرام بڑے پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی، ظاہری اعمال بنانا، سنوارنا، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا وہ تو ہمارے بس میں ہے۔ اللہ ہمیں روزے کا حکم دے ہم رکھیں گے، اللہ ہمیں نماز کا حکم دے ہم نماز پڑھیں گے، اللہ ہمیں جہاد کا حکم دے ہم وہ کریں گے، اللہ ہمیں کسی چیز کے کھانے کا حکم دے وہ کھائیں گے، منع کر دیں گے ہم منع ہو جائیں گے، جس چیز کے پینے کی اجازت دیں گے وہ پئیں گے، جس سے منع کر دیں گے وہ نہیں پئیں گے۔ یہ ظاہری اعمال کے تو ٹھیک ہے ہم کر لیں گے، لیکن دل تو ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہمیں کوئی خیال آ سکتا ہے، کوئی بات آ سکتی ہے، اگر اس پر بھی پوچھ گچھ ہونی شروع ہو جائے گی تو پھر بچے گا کون؟ اگر اس پر بھی پوچھ گچھ شروع ہو گئی تو پھر بچے گا کون؟ اب یہ صحابہ کرام کی یہ بات بالکل ٹھیک تھی کہ یعنی ہمارے بس سے ہی باہر ہے کام۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو سمجھایا
کہ دیکھو اللہ اللہ ہے، وہ مالک ہے، اس کے سامنے چونچرا نہیں چلے گی۔ اللہ نے جو کچھ کہہ دیا ہے تم اس کو کہو آمنا، اللہ ہمیں قبول ہے۔ تو صحابہ نے کہا سمعنا واطعنا، ہم سنیں گے، ہم قبول کریں گے، مانیں گے۔ اگر آپ لوگ ایسی ویسی کوئی بات کرو گے تو اللہ کا معاملہ سختی والا ہو جائے گا۔ چنانچہ صحابہ نے ایسا ہی کیا، نبی علیہ السلام نے جیسے ان کی رہنمائی کی، ان کو بتایا، تو صحابہ نے کہا ہم حاضر ہیں، ہم اللہ کے اس حکم کو بھی قبول کرتے ہیں، اگرچہ بڑا مشکل ہے، اگرچہ بڑا اوکھا اور بڑا بھاری ہے کہ کون اپنے دل کی جو ہے وہ بات پر قابو رکھ سکتا ہے، اس پر بھی گرفت ہو رہی ہے، اس پر بھی پوچھ گچھ ہو رہی ہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم نجات نہیں پا سکتے۔ تو جب صحابہ نے نبی علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق اس پر آمنا کہہ دیا، اس کو قبول کر لیا، اس پر راضی ہو گئے، تو اللہ کی طرف سے آسانی کا فیصلہ آ گیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت۔ اللہ کی طرف سے آسانی کا پیغام آ گیا، بھائی غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، جو تمہارے بس میں نہیں ہے ہم تم سے نہیں پوچھیں گے۔ اور پھر مزید آگے نرمی در نرمی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے رب کے سامنے فریاد کرنے کا، دعا مانگنے کا، یوں سمجھیں کہ اپلیکیشن لکھنے کا، درخواست لکھنے کا طریقہ بتایا کہ تم یوں درخواست لکھ کے ہمیں پیش کرو، ہم اور نرمیاں کر دیں گے۔ بندوں کو سکھایا کہ تم کہو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ہمیں معاف کر دے، ہماری بخشش فرما دے اور ہمارے اوپر رحم کر دے، اس لیے کہ تو ہمارا مولا ہے نا، تو ہمارا مولا ہے نا، تو ہمارا آقا ہے نا۔ یہ باتیں اللہ خود سکھا رہے ہیں۔ اور کہو مجھ سے کہ اللہ ان کافروں کے مقابلے میں آپ ہماری مدد کر دیجئے، ان کے سامنے ہمیں ذلیل و رسوا نہ کریں۔ تو یہ ساری بات تو اللہ خود سکھا رہے ہیں۔ کئی مرتبہ گھر میں ایسا ہوتا ہے، والد آ کے کسی بات اور کسی مصلحت کی وجہ سے ایک فیصلہ سنا دیتا ہے، آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا بھائی۔ مثال کے طور پر بجلی کا بل زیادہ آ گیا تو والد نے حالات کے پیش نظر یہ کہہ دیا کہ بھئی آج کے بعد اے سی نہیں چلانا۔ اب آگے سے دو قسم کے معاملات پیش آ سکتے ہیں، یا تو بچے آگے سے ہٹ درمی کر دیں، نافرمانی کریں، تو اگر وہ کہیں کہ نہیں ہم نے چلانا ہے، نہیں یوں ہے نہیں وہ ہے، تو باپ کہے گا میں بھی تمہارا باپ ہوں، کر کے دکھاؤ ذرا، تو معاملہ سختی میں آ جائیں۔ اور اگر وہ بچے کہیں کہ جی ابو جی ٹھیک ہے، جیسے آپ نے فیصلہ کر دیا ٹھیک ہے، اب ان کے پسینے بہہ رہے ہیں، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اس نے دیکھا، اس نے کہا میرے بچے کتنے اچھے ہیں، ٹھیک ہے گنجائش نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، میرے بچوں نے ذرا بھی چوں چرا نہیں کی، یہ بیچارے خاموشی سے اس طرح، تو اس کے دل میں فوراً رحم آ جائے گا، کہا کہ بیٹا کوئی بات نہیں، جہاں سے بھی ہو سکا میں انتظام کر لوں گا، ایسے چلاؤ۔ تو ہم اللہ کے سامنے اکڑ کے نہ دکھائیں، اللہ کے سامنے ہم جھک کے دکھائیں۔
ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، فرمایا جب اس کو انسان کو تکلیف پہنچتی ہے نا، ذرا حالات اس کے اوپر آتے ہیں نا، مسائل آتے ہیں، یہ بڑا سیدھا ہو جاتا ہے، پھر کھڑا ہوا، بیٹھا ہوا، لیٹا ہوا، ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ اس کو پھر ہماری بڑی یاد آتی ہے، پھر اس کو بڑے وظیفے یاد آتے ہیں، پھر اس کو بڑی جو ہے وہ مسجدیں نظر آتی ہیں، پھر اس کو بڑے جو ہے وہ سجدے یاد آتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، جب ہم اس کی تکلیف کو ہٹا دیتے ہیں تو یہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس کو تکلیف آئی نہیں تھی اور اس نے تکلیف میں ہمیں یاد کیا ہی نہیں تھا، ایسا ہی انجانا بن جاتا ہے۔ کل ہی ہم ایک جگہ پہ یہیں پہ مولانا کے گھر میں ہی تھے، تو ایک صاحب ملنے کے لیے آئے تو وہ فرمانے لگے، میں ایک دفعہ جہاز پہ سفر کر رہا تھا تو ایک صاحب بڑی بڑی لٹیں چھوڑی ہوئی تھی اور عجیب سی شکل بنائی ہوئی، میرے برابر والی سیٹ میں آ کے بیٹھ گئے، اس نے دیکھا یہ مولوی صاحب ہے تو چلو چھیڑ چھاڑی کر لیتے ہیں، تو مجھے آگے کہتے ہیں او بھائی تمہارا رب کدھر ہے، آج کل کیا کر رہا ہے؟ تمہارا رب کدھر ہے، آج کل کیا کر رہا ہے؟ ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہونے والا یہ انسان جس کی اوقات یہ ہے کہ پیٹ سے اگر ہوا نہ نکلے تو یہ تڑپنے لگ جاتا ہے، اس کا پیشاب نہ نکلے تو اس کی جان لبوں پہ آ جاتی ہے، اتنی اوقات کا مالک اپنے رب کے بارے میں ایسا گندا بول بولتا ہے کہ رب کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے آج کل؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم اولم یر الانسان، کیا نہیں دیکھتا انسان، انا خلقناہ من نطفہ، ہم نے اس کو ناپاک پانی کے قطرے سے پیدا کیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، پھر اس کے بعد یہ بڑا جھگڑالو اور بڑا بتونی بن گیا، بڑی بڑی باتیں کرنے لگ گیا، وَضَرَبَ لَنَا، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، اپنی اوقات نہیں پتہ تیری اوقات کیا ہے، ہو بھنگی، نالیاں صاف کرنے والا، سڑکیں صاف کرنے والا، اور جس افسر کے یہ متحد جس کے سامنے اس کی اوقات ہی نہیں ہے اور اس کے بارے میں جا کے کہے او جی کیا کر رہے ہیں آج کل، آپ کدھر ہیں آپ؟ کہتے میں گمسن ہو گیا، میں نے کہا میں اس کو کیا کہوں، لیکن اس کے بعد سمجھ میں جو بھی میں بات کرنے کی کوشش کر رہا دماغ میں نہیں آ رہی۔ کہتے اللہ کی شان، تھوڑا ہی وقت گزرا، پائلٹ نے جو ہے وہ اعلان کیا کہ جی کچھ ٹیکنیکل فالٹ آ گیا جہاز میں، تو اب پتہ نہیں ہمارا کیا بنتا ہے، آپ لوگ اپنے اپنے بیلٹ باندھ لیں اور اللہ سے دعا کریں۔ اب جہاز تیزی سے نیچے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس نے جہاز نے ہچکولے کھانے شروع کیے۔ کہتے میری جو نظر پڑی تو میں نے دیکھا پسینوں پسینی ہوا پڑا ہے، اور یوں منہ چھپا کے کہہ رہے یا اللہ رحم کر، یا اللہ رحم کر۔ خیر قریب کوئی جو ہے وہ ایئرپورٹ تھا، اس نے وہیں اس کو جہاز کو اتار دیا، نقصان ہونے سے بچ گیا۔ کہتے جیسے ہی وہ نیچے اترا جہاز سے تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ گیا جلدی سے جا کے ایک جگہ پہ وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے۔ تو کہتے میں بھی اس کے پیچھے، میں نے کہا بھائی پتہ چل گیا اللہ کیا کر رہا ہے، پتہ چل گیا اللہ کہاں ہے؟ کہتا اللہ کی قسم آج پتہ چل گیا ہے کہ اللہ ہے۔ تو جو لوگ اپنی اکڑ میں رہتے ہیں،
اپنی انا میں رہتے ہیں اور اپنی حیثیت اور اوقات کو نہیں دیکھتے اور دین محمدی کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، دین کا یہ مسئلہ ٹھیک نہیں، اسلام میں یہ بات ٹھیک نہیں اور فلاں معاملہ ٹھیک نہیں، بس اللہ نے میرے حالات ایسے بنا دیے ہیں، کیا میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، کیا میں فلاں نہیں کرتا ہوں، نہ جانے کیا کیا باتیں دل میں آتی ہیں۔ اللہ رب العزت اللہ رب العزت کے سامنے ہم سجدے میں پڑے رہیں اور وہ ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور وہ ہمیں آگ کے اندر جلا دے، کوئلہ بنا دے، تو اللہ کی قسم یہ اللہ کی طرف سے زیادتی نہیں ہے، یہ عین انصاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کی ملکیت میں ہیں نا۔ آپ اپنے جوتے کے مالک ہیں، آپ اپنی گھڑی کے مالک ہیں، آپ اپنے کپڑے کے مالک ہیں، آپ سارا دن اٹھا کے دھوپ میں رکھ دیں، کوئی آپ پہ اعتراض کرے گا؟ بھئی آپ کی چیز ہے، آپ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، آپ اس کو آگ میں ڈال دیں۔ ہمیں اللہ نے اللہ نے ہمیں بنایا ہے، ہماری آنکھوں کا مالک اللہ ہے، یہ ہماری آنکھیں اس کی ملکیت میں ہیں، لہذا شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ انسان اپنی آنکھ کو خود سے نہیں نکال سکتا ہے، اس کو اپنی آنکھ نکالنے کی اجازت نہیں ہے، اپنی انگلی کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ تو پھر بڑی بات ہے، جسم کے اوپر اگنے والے بالوں میں شریعت کا حکم چلے گا، یہ بال تم کاٹ سکتے ہو، اس کو کاٹنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ آپ کسی عالم سے پوچھیں کہ جی یہ جو ہے نا بال مجھے ذرا تنگ کرتے ہیں، میں ان کو نکلوا دوں؟ وہ کہیں گے کہ جناب آپ کے نہیں ہیں، یہ اللہ کے ہیں۔ تو اس اللہ نے ان بالوں کو اکھیڑنے، نکالنے، کاٹنے کی اجازت نہیں دی، لیکن ہمارے جسم پہ ہماری اپنی مرضی ہے، ہمارے گھر میں ہماری اپنی مرضی ہے، زندگی میں ہماری اپنی مرضی ہے، بولنے میں ہماری اپنی مرضی ہے، ہمارے سوچنے میں ہماری اپنی مرضی ہے۔ یاد رکھیے جو بندہ اللہ کا ہے اس کی اپنی مرضی نہیں، اس کے اوپر ہر کام میں مرضی اللہ کی ہے۔ تو ہر بندہ پریشان ہے اور پریشانیوں کا حل تلاش کرنا چاہتا ہے اور خود سے اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے ہم کبھی بھی غموں کو دور نہیں کر سکتے اور ہم خوشیوں کو نہیں لا سکتے۔ ہاں ایک صورت ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ تم اپنی من مرضی چھوڑو، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اعمال میں لگ جاؤ، لہذا تمہارے سارے غم دور ہو جائیں گے۔ آج کا نادان انسان اپنے غم کو دور کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو کہ مصیبتوں کے آنے کا سبب ہے۔ اللہ کی نافرمانی غم کو دور کرنے کے لیے کرتا ہے، جو کہ سارے وبال کا سبب ہے۔ گناہ کر کر کے اپنے دل کو سکون دینا چاہتا ہے۔ اور اللہ کا اعلان سنیے ذرا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو میرے حکموں سے منہ موڑے گا۔ وَمَنْ اعرض کا ترجمہ کوئی مشکل تو نہیں، اعراض اردو میں بھی بولا جاتا ہے، اس نے اعراض کیا، اس نے منہ موڑ لیا۔ وَمَنْ اعرض، جس شخص نے منہ موڑا، عن ذکری، میرے قرآن سے۔ ارے قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کا قانون ہے، اللہ نے بندے کو زندگی گزارنے کا ایک دستور العمل دیا ہے۔ فرمایا جو ہمارے حکموں سے منہ موڑے گا، اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہے گا، معیشتاً ضنکا، ہم اس کا جینا تنگ کر دیں گے۔ اللہ آپ کیسے تنگ کریں گے؟ اس سے ساری زمین چھین لیں گے؟ نہیں، اللہ آپ اس کے کاروبار بند کر